اور ان بھولے مسلمانوں کو آج تک اتنا نہیں پتا چل سکا کہ عشاء کی نماز کی رکعتیں کتنی ہیں۔ جہالت کی انتہا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد اگر تمہیں خطرہ ہو، اگر تمہیں خوف ہو کہ ہم صبح اٹھ کر تہجد نہیں پڑھ سکیں گے، ہم قیام اللیل نہیں کر سکیں گے، تو پھر تم ایسا کرنا کہ عشاء کے فرضوں کے بعد وہ جو تہجد کی نماز ہے وہ کتنی رکعت ہے؟ 8۔ تہجد کی نماز کتنی رکعت ہے؟ 8۔ 4 فرض اور 8 وہ تہجد کی نماز، کتنے ہو گئے؟ 12۔ اور 2 سنتیں کتنے ہو گئے؟ 12 اور 2 14 اور 3 وتر، اور اب ہوئی ہیں 17۔ تہجد کی رکعتیں، قیام اللیل کی رکعتیں اور نماز تراویح وہ ملائیں گے تو جا کے کتنی رکعتیں بنے گی؟ 17۔ امام ابو حنیفہ نے کہا تھا رحمت اللہ علیہ نے، اور ان کی بات کسی نے سمجھی نہیں ہے۔ ان مولویوں کو جو سمجھ نہ آئی، مولوی نے جو غلطی کھائی ہے، وہ ساری کی ساری امت اسی غلطی کے اوپر کھڑی۔ انہوں نے کہا تھا کہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد وہ قیام اللیل تہجد والی نماز بھی پڑھ لینا، اگر ڈر ہو، خوف ہو صبح نہ اٹھنے کا، وہ پڑھ لینا۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے؟ وہ 17 کی 17 رکعتیں نماز عشاء بنا دی۔ دین میں اضافہ ہوا کہ نہ ہوا؟ دین کو تبدیل کر دیا، دین کو، اور نماز کی شکل تبدیل کر دی ہے۔ ابھی ہم سمجھائیں، انہیں بتائیں، یہ پھر آگے سے پھر آنکھیں دکھائیں، پاگل ہے یہ فلاں، پاگل یہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھا، اور جنہیں پتہ ہی نہیں ہے ہم کیا پڑھ لگے گئے۔ میں تو ان مولوی سے کہتا ہوں بھائی 17 ہی پڑھنی ہے نا، پڑھو 17۔ کون ہوتا ہے منع کرنے والا؟ کوئی منع نہیں کرتا۔ اگر رمضان المبارک میں عشاء کے بعد قیام اللیل پڑھا جا سکتا ہے، بات سمجھنا، تو پھر باقی 11 مہینے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ پڑھو، اتنا تو پتا ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ نماز عشاء 4 فرض پڑھ لیے میں نے، اب مجھے تو پتا ہو میں اب عشاء پڑھ رہا ہوں یا تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ بس صرف یہی کلیئر کر لو، صرف اپنی نیت تبدیل کر لو کہ عشاء کی نماز 4 فرض، 2 سنتیں اور 3 وتر، 9 رکعت ہے، اور باقی جو 8 رکعتیں میں نے پڑھنی ہے وہ نماز تہجد ہے۔ آئندہ اگر 17 کسی میرے بھائی نے رکعتیں پڑھ لی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے: 4 فرض،